بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله فلا تخفر الله في ذمته۔ جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی ہماری نماز کی طرح نماز ادا کی، ہمارے قبلہ کی طرف اپنا رخ کر لیا، ہمارے ذبیحہ کو کھا لیا، تو یہ آدمی مسلمان ہے، اور یہ وہی مسلم ہے کہ جو اللہ عز و جل اور اللہ عز و جل کے رسول کی دی ہوئی پناہ میں آ چکا ہے۔ بس اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو اور اسے مت توڑو۔ قبلہ کے بارے میں احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان بننے کے لیے اور ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کا عملی طور پر زبان سے اظہار کرنا، یہ بھی ایمان میں شامل ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا اقرار بھی کرے اور اسی کے مطابق نماز ادا کرے۔ اگر کوئی آدمی کتنا ہی اچھا کیوں نہیں اور وہ نمازی بھی ہے، لیکن اگر اس نے بیت اللہ کی طرف اپنا رخ نہیں کیا تو وہ شخص بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھ سکتا۔ اور اسی طرح بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کو قبلہ بنانا، یہ بھی گویا کہ دین اسلام کے اندر ناجائز اور حرام امور میں سے ہے۔ اور بیت اللہ جیسی قدر اور عزت اور اکرام کسی اور جگہ کو دینا، تو یہ بھی اسلام کے اندر جو ہے وہ قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ اور پھر اس کی اہمیت کیا ہے؟ جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا، اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ نماز بھی نماز محمدی ہونی چاہیے، کوئی اور نماز اللہ پاک کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صلاتنا، ہماری نماز جیسی نماز ہونی چاہیے۔ واستقبل قبلتنا، اور قبلہ بھی آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ ہماری طرح نماز ادا کرے۔ اب معلوم ہوا سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی ہی انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کرواتی ہے۔ اور اس کے بعد واستقبل قبلتنا، پھر آپ نے فرمایا جو بندہ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اسے اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیتا ہے، آپ نے فرمایا اور ہماری ذبیحہ کو بھی کھاتا ہے، اسے بھی حلال سمجھتا ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک دوسری روایت کے اندر کہ وہ بندہ پھر اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، فرمایا کہ یہی وہ مسلمان ہے۔ گویا کہ مسلمان ہونے کے لیے ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔
اور ان کے بغیر بھی آدمی مسلمان اور مومن نہیں ہوتا۔ نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور قبلہ جو ہے اس کو تسلیم کرنا، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد، یہ چیزیں بھی انسان کے مسلمان اور مومن ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ اور پھر جب کوئی بندہ یہ عمل کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہے۔ اب اس آدمی کا مال اور اس آدمی کی جان اب وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اب کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے مال کو حلال سمجھے، اس کی جان کو حلال سمجھے، اس کی عزت اور اس کے اکرام کو جو ہے وہ اپنے لیے جائز سمجھے کہ اب میں جو مرضی کروں۔ اب اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ وہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اور اب اس سے ہم قتال بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے جو ہے کلمے کے اقرار کے ساتھ ساتھ نماز، قبلے کو تسلیم کر لینا اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی، ہمارے ذبیحے کا کھانا، اس کو اس نے جائز قرار دے دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی کامل ایمان اور مکمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلے کے بارے میں دیگر احادیث وہ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔